الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے میں جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہر ہی قسط میں ایک نئے عنوان کے تحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید نے جن کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ان کی سیرت کو ہم جانیں اور پھر اس سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں، اپنے کردار میں، اپنے معاشرے کے عملی میدان میں ہم اس سیرت کے فیضان سے فیضیاب ہوں، اور اس سیرت کے عملی نمونے ہمارے کردار کے اندر ظاہر و باہر ہوں، نظر آئیں، اور انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس پہ اپنا عمل بنا لیں گے، اس پہ اپنانے کی کوشش کریں گے، اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی راحت، سکون، چین، فرحت اور کامیابی کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا، اجر و ثواب ملے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس کے ہم امیدوار اور طلبگار ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل جس ٹاپک کو شامل کرنا ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدول۔ آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کا جدول کیا تھا، آپ کا ٹائم ٹیبل کیا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے واقعات، حالات پر مشتمل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنے دولت خانے میں گزرتا تھا، آپ اس میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تو اس میں قیام کے وقت 3 حصے کر لیتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ پھر اپنے ذاتی حصے کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے 3 حصے کیے، جب گھر میں آ گئے تو اپنے اوقات کے 3 حصے کر لیے، ایک اللہ عز و جل کے لیے، ایک اپنے عزیز و قریبہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے۔ اب فرما رہے ہیں مزید کہ اپنی ذات کے لیے جو حصہ مختص کرتے تھے، معین کرتے تھے، طے کرتے تھے، اس کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے تھے۔ قریبی صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو دولت خانے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کے وسیلے سے عوام کو جو دولت خانے میں حاضر نہ ہوا کرتے تبلیغ کے احکام فرماتے، نصیحت و ہدایت کی کوئی بات عام و خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ حصہ امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یوں تھا کہ اہل فضل کو ترجیح دیتے، یعنی جو فضیلت والے صحابہ تھے، جو اکابر صحابہ تھے گویا کہ انہیں ترجیح دیتے، تاکہ حاضر خدمت ہو کر دوسرے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا سکیں، اور اس حصہ امت کو دینی ضرورتوں کے مطابق تقسیم فرماتے۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جدول تھا، سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں تک کے جدول سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ 3 چیزوں میں تقسیم تھا، ایک اللہ کے لیے،
दूसरा अपने घर वालों के लिए, और तीसरा अपनी ज़ात के लिए। फिर जो अपनी ज़ात के लिए हिस्सा था उसकी तकसीम शुरू हो रही है। अब हम भी गौर कर लें मदनी चैनल के नाज़रीन कि हैं तो हमारे पास भी डबल 12 घंटे, और दुनिया के हर शख्स के पास ही वक्त के एतबार से एक दिन में डबल 12 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 29, 30 चांद के हिसाब से, और अगर आप सूरज के हिसाब से चलें, शमसी एतबार से चलें तो 30 या 31 दिन होते हैं। और इसी तरह 365 दिन का साल होता है, और यूं ही माहो साल गर्दिश करते रहते हैं। हमारी उम्र नातवा जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, और बिल आखिर हमारी सांसों का वक्त जब पूरा होता है तो हम इंतकाल कर जाते हैं। तो अब उसमें जो हमें तकसीम कारी करनी है, कभी हमने गौर किया? आज तो बड़ा जदीद दौर आ गया है, आज लोग जो हैं वो इस हवाले से अपग्रेड होना चाहते हैं कि हमें कोई टाइम मैनेजमेंट का तरीक़ाकार मिल जाए। हमारे पास जो डबल 12 घंटे हैं वो हम किस तरीके से प्रोडक्टिव तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उसे किस तरीके से हम उसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते हैं, लोग कोशिश कर सकते हैं, करते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये ज़ाविया जो बयान हो रहा है, इसमें इसी बात को बयान किया जा रहा है कि अहले फ़ज़ल को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते। फिर जो अपनी ज़ात के लिए वक्त तय किया था, उसमें से जो खुलासतन बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अहले फ़ज़ल से मुलाकात करते। वो सहाबा इकराम जो अकाबिर सहाबा थे, जिनके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा था, या यूँ कह लीजिए कि जिनकी बात दूर तक पहुँच सकती थी, ज़्यादा मौसर थी, उनको अपने पास बुलाते, उनको शरीयत के अहकाम सिखाते, इल्म व हिकमत की बातें सिखाते, जायज़ व नाजायज़ मामलात बताते, और नसीहत के मदनी फूल लुटाते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत को फ़ायदा पहुँच सके। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम भी कोई ऐसा अंदाज़ इख्तियार करें। अगर अल्लाह ने हमें ऐसी मनसब अता फरमाए इस हवाले से कि हम भी रुश्द व हिदायत का कोई काम कर सकते हैं, यकीनन बाब नबूवत बंद हुआ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ़ लाए, और आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि तबलीग का काम और दावत दीन का काम, दुनिया भर के लोगों की इस्लाह का काम इस उम्मत मुस्तफ़ा पर अब आयद होता है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा स्टेटस है उसके मुताबिक हम भी कोशिश करें। इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो अहले फ़ज़ल की अकाबिर सहाबा की ये मुलाकातें हुआ करती थी, इसमें उम्मत के हवाले से जो ज़रूरी मामलात हुआ करते थे, कि जो उनको दरपेश हुआ करते थे और जो फ़ायदेमंद हुआ करते थे, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समाअत फरमाया करते थे, सुना करते थे, और यकीनी तौर पर जो मुशाहिदात और महसूसात हैं और सीरत की किताबों में हम पढ़ते हैं उसका हल भी तजवीज़ फरमाया करते थे। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे उमूर जिनका कोई फ़ायदा ना हो उनको सुनने से एहतराज़ फरमाया करते थे, बचा करते थे। इसी तरीके से ये तो था काशाने अक़दस में दाखिल होने के बाद क्या जदवल होता था, वो बयान किया गया। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इसके बाद, यानी उसी रिवायत का तसलसल है, फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार यानी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वक्त घर से बाहर गुजरता था, आप इसमें क्या किया करते थे? अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोट कीजिए कि नवासा रसूल हैं, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी आपकी जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, तो ये इमाम हसन और इमाम हुसैन सहाबा से पूछा करते थे, अपनी वालदा से, अपने वालिद से पूछा करते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखने में कैसे थे, आपकी सूरत कैसी थी, आपकी सीरत कैसी थी, इस मामले में क्या करते थे। उसी का यहाँ पे इजहार हो रहा है कि अपने वालिद माजी से पूछते हैं कि घर के मामूलात तो आपने बता दिए कि अपने औकात कार को इन 3 दर्जों में तकसीम फरमा लिया करते थे, तो जो वक्त घर से बाहर गुजरता था उसमें आपका मामूल क्या होता था? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर खामोश रहते और मुफीद और ज़रूरी बातों के अलावा गुफ्तगू नहीं किया करते थे। इसी तरीके से आप लोगों को हुस्न खुल्क से अपना गर्विदा बनाते, लोग मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते आपके अखलाक देखते हुए, और ऐसी बात ना करते जिससे वो आपसे नफरत करने लगे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब इससे हमें भी सबक मिल रहा है कि हम भी ऐसी बात हरगिज़ ना करें जो फजूल हो, ला यानी हो। हुस्न इस्लाम से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुस्न इस्लाम में इस चीज़ को बयान फरमाया कि इंसान के हुस्न इस्लाम से ये है कि वो ला यानी चीज़ों को छोड़ दे। मिन हुस्निल इस्लामी तरकुहु मा ला यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि इंसान के इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी ये है कि वो फजूल और ला यानी चीज़ों को छोड़ दे। इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अपने अखलाक से
گرویدہ بنا لیا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ دوسرے کو محبت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو رسپیکٹ ہو معاشرے میں، ہمارا ایک مقام بنے، ہماری بھی کوئی حیثیت معاشرے میں بنے. اب اس کے لیے بعض اوقات اپنی زبان سے خود میاں مٹھو بھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہمیں پتہ چل رہا ہے، آپ کے جدول سے، آپ کا جو ٹائم ٹیبل تھا، آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ تھی، آپ کا جو سارے دن کا معاملات تھے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنایا کرتے تھے. آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ جو آپ سے ملتا، جو آپ سے جلتا، جو آپ سے بات چیت کرتا، جو آپ کے ساتھ معاملہ کرتا، وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کے بزرگ کی عزت کرتے اور اسی کو ان کا سردار بنا دیتے. اب یہ ایک حکمت کی بات تھی کہ کسی قوم کے بڑے کی عزت کی جائے، اسے رسپیکٹ دی جائے، جبکہ وہ رسپیکٹ کے قابل ہو تو اسے رسپیکٹ دی جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی جو قوم کے افراد ہوتے ہیں، اس کے قبیلے کے، اس کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، آپ کی بات توجہ سے سننے لگتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نیکی کرنے پر ابھارتے اور عذاب الہی سے ڈراتے، خود کو ان جیسے کاموں میں مبتلا ہونے سے بچاتے اور ہمیشہ حسن اخلاق سے کام لیتے. اسی طریقے سے یہ باہر کا جدول بیان ہو رہا ہے، گھر سے اپنے اصحاب کی خبر گیری فرماتے، کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے، مسافر کے لیے دعا اور میت کے لیے استغفار وغیرہ فرماتے. اسی طریقے سے اپنے اصحاب سے لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلائیں، اور اچھی بات کی تعریف فرماتے اور اس کی تائید کرتے اور بری بات سے منع فرماتے اور اس کا رد کرتے، اسے منسوخ فرما دیا کرتے تھے، اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. ہر حال میں معتدل رہتے، یعنی توازن میں رہتے، اعتدال میں رہتے، میانہ روی پر رہتے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر خصوصی توجہ دیتے کہیں لوگ غافل یا سست نہ ہو جائیں اور ان کو اللہ رب العزت اور احکام شریعت پر کاربند رکھنے کے لیے کوشش فرماتے. اسی طریقے سے جو لوگ آپ سے استفادہ کے لیے، آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے رہتے تھے، وہ سب سے بہترین لوگ ہوتے. سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ ہوتا جو سب مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا، اور مرتبہ میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہوتا جو محتاجوں کی غم خواری کرنے والا اور اہم امور میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا ہوتا. اسی طریقے سے اب یہ سارا ہم باہر کا جدول سن رہے ہیں، ہم غور فرمائیں کہ آج میرا اور آپ کے معاملات کیا ہیں. ایک تو گھر کا جدول سنا، اب جو باہر کا جدول ہے اس میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. امت کی خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ خلوص، میانہ روی، حسن اخلاق، لوگوں کی خیر خواہی، معاشرے میں اچھائی کا فروغ، برائی کی بیخ کنی، برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سعی کرنا، یہ ساری چیزیں اس جدول کا حصہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ غور کریں کہ ہم باہر رہتے تو ہمارے مقاصد کیا ہوتے. اللہ نے چاہا یہ روایت پوری ہوتی ہے تو اس امور پر بھی گفتگو کرتے ہیں. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد ماجد سے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا حال دریافت کیا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوتی تھی. جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھنا اور مجلس میں بیٹھنا بغیر ذکر الہی کے نہ ہوتا تھا، ذکر الہی اس میں ضرور ہوتا تھا. ہم اتنا تو کریں کہ جب ہم محفل سجاتے ہیں، جب کوئی بات چیت ہوتی ہے، کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں، اپنے گھر میں، باہر، کسی کے ہم مہمان ہو گئے، کوئی ہمارے یہاں مہمان ہو گیا، جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو کیا ہم غور کریں اس میں اللہ رسول کی بھی کوئی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی قرآن کی بھی بات ہوتی ہے، کوئی حدیث کی بھی بات ہوتی ہے، کوئی نیکی کی دعوت کی بھی بات ہوتی ہے، کسی کو نماز کی ترغیب دلائی، کسی کو جھوٹ سے بچایا، کسی کو فحش گوئی سے بچایا، کسی کو غیبت سے روکا، کسی کو تہمت سے روکا، کسی کو عزت اچھالنے سے روکا. یہ سب ذکر الہی کی صورتیں ہیں. تو آپ کی محفل ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتی تھی. جب آپ کسی محفل میں رونق افروز ہوتے تو جو جگہ خالی پاتے وہیں بیٹھ جاتے. اب ہمیں جدول بھی پتہ چل رہا ہے اور آپ کی سیرت کے یہ حسین پہلو بھی پتہ چل رہے ہیں حضرت علی کے ذریعے سے. محفل میں کسی مخصوص جگہ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سلطان دو جہاں ہیں، جہاں بیٹے وہاں پہ سلطان دو جہاں، تو آپ عاجزی فرمایا کرتے تھے اور جہاں خالی جگہ پاتے وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے تھے۔ آج ہم غور کریں، ہمارا تھوڑا سا اسٹیٹس بن جائے تو جناب ہمیں صوفہ چاہیے، کرسی چاہیے، ایسا صوفہ چاہیے، ایسی کرسی چاہیے، صدر محفل بننا ہے، رونق محفل بننا ہے۔ تو ہم غور کریں، آج بعض اوقات خاندانوں میں ناراضگیاں اس بات پہ ہو جاتی ہیں کہ ہم آپ کے آئے تو ہمیں صحیح سیٹنگ نہیں ملی، صحیح سیٹوں پہ بٹھایا نہیں گیا، ہماری صحیح رسپیکٹ نہیں کی گئی۔ غور کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، ان کی کیسی عاجزی اور ہمارا کیا معاملہ ہے۔ پھر آگے سنیے اور کیا تھا، فرمایا کہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے آپ ان میں سے ہر ایک کو اس کی حالت اور حاجت ضرورت کے مطابق تعلیم و تفہیم سے فیضیاب فرماتے۔ ہر شخص کی کنڈیشن مختلف ہوتی اور آج بھی ایسا ہی، اگر میں اور آپ کہیں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو ہر شخص سے ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، نہ ہر شخص ہر بات سمجھ سکتا ہے، بلکہ اس کا اسٹیٹس، اس کا مائنڈ لیول، اس کی ایجوکیشن اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اس سے بات کی جائے تو یہ حسن ادب بھی ہے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مفید بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ کی محفل کی ایک خوبی یہ تھی کہ جو بھی آپ کی محفل میں بیٹھتا وہ یہ سمجھتا کہ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا زبردست خصوصیت ہے کہ آپ کی محفل 4 افراد ہوتے، 10 افراد ہوتے، 20 50 ہوتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہی فرماتے کہ آپ کی محفل کی خوبی یہی تھی کہ جو بیٹھتا اسے ایسا لگتا کہ سب سے زیادہ توجہ میرے اوپر، سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور اب ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں، آج ہماری محفل کیسی ہوتی ہے، ہم کہیں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو بعض اوقات تو وہ شکوہ زبان سے بھی کر ہی دیتا ہے کہ حضرت کچھ توجہ میری طرف بھی، آپ موبائل فون میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم ایک کے ساتھ بات چیت کرنے شروع ہوئے تو پوری محفل کو ہی ہم نے اگنور کر دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کو تھپکی دے دی، اگر آپ کا اسٹیٹس ہے ایسا تو کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کو تھپکی دے دی، کسی کو ایک جملہ بول دیا، کسی کو سبحان اللہ کہہ دیا بات پر، کسی کی بات دیکھی، نعمت دیکھی، ماشاء اللہ کہہ دیا، کسی کو بارک اللہ کہہ دیا، تو یوں سب کو انگیج کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت میں ہم اس سنت کی، اس عادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور بزرگوں کا انداز یہی رہا ہے کہ ان کی محفل میں جو آتا وہ عزت پاتا، اسے ایسے ہی لگتا کہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ مجھ پہ بڑی شفقت کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ فیضان ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی کسی محفل میں بیٹھیں یا کوئی ہماری محفل میں آ کے بیٹھے تو اسے عزت ملے، اسے مان ملے، اسے شفقت ملے، اسے الفت ملے، ناگواری کا اظہار نہ ہو، اسے ناگواری محسوس نہ ہو، اسے ایسا محسوس نہ ہو کہ میں تو اس محفل میں اجنبی ہوں، میں تو اس محفل میں انجانا ہوں، میں تو اس محفل میں غیر ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ سے کسی حاجت کا سوال کرتا، کسی ضرورت کو پیش کرتا تو آپ اس کی ضرورت پورا کرتے یا اس سے کوئی نرم بات فرماتے، یعنی وعدہ فرماتے یا فرماتے کہ فلاں سے ہمارے ذمہ قرض لے لو۔ اللہ اکبر، مسلمان کی داد رسی، مسلمان کی دستگیری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرمایا کرتے۔ اب کتنی پیاری بات ہے نا کہ یا تو اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے، وہ مان سے آتا تھا کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کروں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے اور پھر اس کو یا تو اس کی بات کو پورا کر دیا کرتے، جس چیز کی ضرورت ہوتی، جس چیز کی طلب ہوتی، جو پریشانی ہوتی وہ ختم کر دیا کرتے یا پھر اسے نرم بات کرتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، دیگر احادیث میں آتا ہے کہ بعض مواقع پہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ کے آگے اپنے مسائل، اپنی حاجات رکھی، اپنی طلب رکھی، اور اس وقت ظاہری اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ نے فرمایا فلاں سے ہمارے نام پہ قرض لے لو۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمانوں کے داد رس بن جائیں، مسلمانوں کے دستگیر بن جائیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہے جب دیکھو کوئی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ناراض ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ شکر کا مقام کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ غور تو کریں کہ لوگ آپ کے پاس اپنی ضروریات لے کر آ رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنی طلب لے کر آ رہے ہیں، یہ تو بڑا مقام شکر ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں،
تو نے مجھے ذریعہ بنا دیا، مجھے وسیلہ، مجھے سبب بنا دیا۔ تو خوش دلی کے ساتھ اگر آپ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو بالکل کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو بھی ان سے اچھی بات میں اچھا عذر پیش کر دیں، نرم بات کر دیں، ان کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں کہ میں تو آپ کا کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ فلاں سے رجوع کر لیں تو شاید کام ہو جائے، میرے پاس سے تو آپ کا کام نہیں ہوگا لیکن فلاں جگہ چلے جائیں تو شاید کام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ نرم بات کہلائے گی آپ کی۔ اس طریقے سے ہم اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ خوش مزاجی، حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر سنجیدگی کے باوجود منصب نبوت کے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش اخلاقی کی انتہا کو تھے۔ اللہ اکبر! قرآن کریم نے کسی پیارا بیان فرما دیا اخلاق رسول کا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان فرما دیا، اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ حسن اخلاق کے پیکر ہیں، گویا کہ فرما دیا۔ تو قرآن کا جو اسلوب ہے، قربان جائیے کتنے مختصر سے لفظوں میں، کتنی مختصر سی آیت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان فرما۔ خوش مزاج تھے، خوش مزاج، خشک مزاج نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خشک مزاج ہوتے ہیں، کوئی آ جائے کوئی چلا جائے، کسی سے ملاقات ہو تو وہ چہرہ جو ہے پھلا کے رکھیں گے، یوں پھلا ہوا ہوگا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی، ڈریں گے لوگ بات کرتے ہوئے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ خوش مزاج ہی ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے، سہل ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، رفق ہونا چاہیے اس کے اندر، تاکہ کوئی بھی ہو وہ آ کے اپنی بات کر سکے، اپنے دل کی بات کر سکے۔ تو یہ حوصلہ ہم دیں گے انشاءاللہ عز و جل، نیت کر لیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش مزاجی اور حسن اخلاق کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہاں، پھکڑ پن بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک افراتفری والا، ایک ناگوار سی جو مذاق مسخری کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں، جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اس چیز سے خالی ہوتی تھی۔ یہ ہمارے اندر آ گئی بات، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس قسم کا ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، بد تہذیبی کر رہے ہیں، کس نام پر؟ مزاح کے نام پہ، مذاق کے نام پر۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا حال نہیں تھا۔ پھر فرمایا، حضرت علی مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلحاظ شفقت سب کے باپ ہو گئے تھے، سب کے والد ہو گئے تھے، اور وہ آپ کے نزدیک حق میں برابر تھے، حسب حال ہر ایک کی حق رسانی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے مزید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل حلم، حیا، امانت، صبر کی محفل ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ ہوا کرتی تھی، نہ اس میں کسی کی آبرو ریزی، بے عزتی ہوتی تھی، اور نہ اشاعت حفوات یعنی بری باتوں کی اشاعت ہوتی تھی، ایک دوسرے سے بری باتیں کرنا، یہ انداز نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے بھی عرض کیا۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں سب برابر تھے، ہاں بلحاظ تقویٰ بعض کو بعض پر فضیلت تھی، وہ سب عاجزی کرنے والے تھے۔ آپ کی محفل میں جو بھی آتا وہ عاجزی کرنے والا بن جاتا تھا۔ جو محفل مبارک میں بڑوں کی توقیر، آپ کی محفل میں بڑوں کی عزت ہوتی تھی، چھوٹوں پر رحم کرتے اور شفقت فرماتے تھے، اور ضرورت مندوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، مسافر اور اجنبی کے حق کی طرفداری فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت اسی خلق عظیم کو جو قرآن کریم کا میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو، اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں اس کا کنز ایمان میں، بے شک تمہاری خوبو یعنی عادت و خصلت بڑی شان کی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یوں منظوم انداز میں، شعر کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اعلی حضرت، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہم نے جدول سنا۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں اپنے وقت کی، اپنے ایام کی، اپنے ماہ و سال کی اہمیت پتہ چل سکے، جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں جن کو ہم اتنا سیریس نہیں لے رہے وہ پتہ چل سکے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔
मुस्तदरक में इस हदीस पाक को बयान किया गया, फरमाया गया इग़्तनिम खमसन, 5 चीज़ों को गनीमत जानो। फरमाया इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, उसका एहसास कर लो। वो क्या है? जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। फिर फरमाया अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। फिर फरमाया अपनी मालदारी को तंगदस्ती से पहले गनीमत जानो। फिर फरमाया अपनी फरागत को अपने फारिग होने को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, उसकी कदर करो। और 5वीं चीज़ इरशाद फरमाई अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। किसी ने क्या खूब बात की है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, कुदरत ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, 2 नेमतें ऐसे हैं, हदीस पाक में आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में, एक सेहत और दूसरी फरागत। आज जो हम ये जदवल सुन रहे हैं तो हमें गौर करना चाहिए कि ये जो हमें डबल 12 घंटे मिले हैं, हफ्ते के 7 दिन मिले हैं, माहो साल मिले हैं, इसको हम कैसे गुजार रहे हैं। और ये बात याद रखिए, बड़ी दुरुस्त बात फरमाई कि वक्त तो बर्फ की मिसल है कि जो घुले जा रही है, इसको चाहे पानी ठंडा करने में या इसका दुरुस्त इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करें या ना करें, ये तो घुल के खत्म हो जा रही है। तो हमारी जिंदगी की जो साअतें हैं, जो लम्हात हैं, ये भी बड़े मुख्तसर हैं और तवील भी हों तो घुलते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। लिहाजा कामयाब इंसान वो है जो इस मुख्तसर सी जिंदगी को गनीमत जाने। इस हदीस पाक में जो 5 चीजें बयान की गई, इनको गनीमत जाने और वक्त की अहमियत को समझे। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त की कसम इरशाद फरमाई सूरह असर में, वल असर, कसम है वक्त की। असर की कसम से मुराद वक्त की कसम भी ली है मुफस्सिरीन ने कि इससे मुतलक वक्त की कसम मुराद है। क्यों? क्योंकि वक्त जो है खरे खोटे को वाजे कर देता है, वक्त नफा नुकसान वाजे कर देता है, वक्त हक और बातिल को वाजे कर देता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वक्त एक ऐसी नेमत है जो अमीर को भी उतनी ही मिली है जितनी गरीब को मिली। लिहाजा अक्लमंद वो है जो अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करे, इसका दुरुस्त जदवल बनाए, इसकी दुरुस्त कैटेगरी बनाए, इसको दुरुस्त डिस्ट्रीब्यूशन करे और इसको अपने हक में, अपने रब की रज़ा के लिए, अपने अहलो अयाल की हुकूक अदा करते हुए गुजारे। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो आज हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ जदवल के बारे में सुना और फिर ये मैंने आपको एक रिवायत, एक हदीस मुबारक भी सुनाई है, तो हमें शऊर आ जाना चाहिए, हमें ख्वाब गफलत से जाग जाना चाहिए। आज जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमारे तर्ज़ हयात, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को एक शेर में यूँ बयान फरमाया, फरमाते हैं दिन भर खेलों में खाक उड़ाई, लाज आई ना जर्रों की हंसी से। सारा दिन सारा वक्त खेल कूद ला यानी कामों में हम मुस्तगरक हैं और इसकी वजह से हमारे अहम काम छूटे जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने औकात कार का एक मुनज़्ज़म जदवल बनाएं। अल्लाह ताला ने आपको जो वक्त की नेमत दी है, और जैसा कि मैंने आज नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले में, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सिलसिला है सीरत मोहसिन इंसानियत, इसमें आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का एक पहलू बयान किया कि आपने सारे दिन के औकात कार बनाए हुए थे, एक टाइम टेबल था, एक मैनेजमेंट थी टाइमिंग की। तो हम भी अपनी ज़िंदगियों में इसको लागू करें। आज हम लेक्चर सुनते हैं, समझना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, बहुत सारे फोरम से हम ये चीज़ें इकट्ठी करना चाहते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उनकी सीरत में ये पहलू बदरजा अतम, यानी किसी भी दूसरे फर्द, दूसरी किताब, दूसरी हैसियत से ज़ायद तौर पर मौजूद है। तो हम इधर से क्यों ना लें कि जिनके बारे में रब ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इनकी ज़ात में बेहतरीन नमूना अमल है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अपने वक्त को फजूलियात से बचाइए, ला यानी कामों से बचाइए, ज़रूरी कामों में अपने आप को मशगूल रखिए। बेशक आपका अपनी ज़ात का भी हक है आपके ऊपर, आपके अहलो अयाल का भी हक है, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक भी हैं और बंदों के हुकूक भी हैं। हमें जो ज़िंदगी मिली है इसमें तमाम तर हुकूक अदा करने के लिए अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखिए। वक्त को कैसे स्पेंड करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, तो ये सारी चीज़ें सीखिए। और ये सिलसिला जो था गोया कि एक तरगीबी सिलसिला हो गया इस हवाले से
کہ آپ اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔